راولپنڈی اسلام آباد کی میٹرو بس میں اگر سفر کیا جائے تو بس میں ایک نشست جو ہے اس پر خاص طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ خصوصی افراد کے لیے مختص. یہ عبارت ہمیں وہاں پر بس میں پڑھنے کو ملتی ہے، مگر بہت کم اس طرح ہوا ہے کہ میں نے کم از کم بہت ہی کم یہ دیکھا ہے کہ اس نشست پر واقعی کوئی اس طرح کا فرد بیٹھا ہو، ورنہ عام مسافر ہی اس سیٹ کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ دنیا کی 15% آبادی کسی نہ کسی طرح کی معذوری میں مبتلا افراد پر مشتمل ہے. صرف میٹرو بسز میں خصوصی افراد کے لیے نشست مختص کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے ویسے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہمیں ان کے لیے کچھ بڑھ کر کرنا ہے، اپنا رویہ تبدیل کرنا ہے، اور نظروں میں یہ تمام لوگ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدارا ان پر ترس نہ کھایا جائے، انہیں نظر انداز نہ کیا جائے، ان کو معذوری کے سبب دوسرے انسانوں سے کم تر نہ سمجھا جائے، بلکہ انہیں معاشرے کا ایک اہم حصہ بنایا جائے. آج خصوصی افراد سے یکجہتی کا عالمی دن ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خاتون اول بیگم سمینہ عارف الوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. آپ دونوں کو السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور آپ کا میم خاص طور پر شکریہ کہ آپ گاہے بگاہے آتی رہتی ہیں اور اہم ایشوز پر ہم سے بات کرتی رہتی ہیں، لوگوں کو بتاتی رہتی ہیں. انشاءاللہ آج کا یہ جو دن ہے خصوصی افراد کا عالمی دن، اب ظاہر ہے ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایز اے کامن پرسن ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے معاشرے میں ہونی چاہیے. بالکل. اب وہ کیوں نہیں ہوتی اور کیا ہو رہا ہے، اس پر تھوڑا سا اگر آپ ہمیں گائیڈ کریں. جی دیکھیے، میں تو جب یہاں آنے کے بعد پریزیڈنسی میں یہی خیال ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں ان بیچاروں کو ہم بالکل کونے میں ڈال دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ ہاں، ساری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ان کے لیے اتنی فیسلٹیز موجود ہیں، اتنی سہولتیں موجود ہیں، تو ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بہت افسوس تو یہی خیال ہوتا ہے کہ ان کے لیے جتنا ہو ان کو باہر نکالیں. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ ایک ہمارا حصہ ہیں، ان کو اندر بند کر کے نہیں رکھیں، ان کو شامل کریں. تو اسی طرح ہم ساری چیزوں میں انشاءاللہ کوشش پوری کر رہے ہیں. میں اور پریزیڈنٹ صاحب کے ایجوکیشن میں انکلوسیو کریں کہ ان کو الگ ایجوکیشن نہیں دینی چاہیے، ان کو ساتھ مل کے دینی چاہیے. اور اسی لیے ہم نے پنجاب میں ایک میٹنگ کری، پریزیڈنٹ نے کری، گورنر اور چیف منسٹر سب کے ساتھ، ہیومن رائٹس ان کے سب کے ساتھ، کہ ان کو ہم الگ اسکولوں میں نہیں بھیجیں، ان کو ہم جو عام اسکولز ہیں ان میں ہی بھیجیں. سنا یہ گیا ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا جن کے بچے اس مشکلات سے گزر رہے ہیں، کہ پرائیویٹ سکولز اور دوسرے سکول ان کو بالکل کیٹر بھی نہیں کرتے، ان کو کوئی سہولت نہیں دیتے ہیں. بہت افسوس مجھے ہوا کہ آپ اتنا اگر کما رہے ہیں ایک بچوں سے، تو اگر ان کے اوپر آپ اگر ایک ٹیچر بھی رکھنی پڑے تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. اس میں ہمیں انکلوسیو یوں کرنے کی فکر میں ہیں کہ جو ہیئرنگ امپیئر، جو سن نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے خاص ٹیچرز کی ٹریننگ ہو. اور ٹریننگ کے لیے بھی ہم نے کراچی میں میٹنگ کری. وہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں، جو این جی اوز ہیں وہ کہتے ہیں ودن 3 یا 6 مہینے میں ان کو ٹیچرز کو ٹرین کیا جا سکتا. اچھا جی. تو اس سے بہت فرق پڑے گا کہ وہ ایک تو جو آپ کیا کہیں جو ماشاءاللہ سے ہر چیز سے محروم نہیں ہے، وہ ان کو عادت پڑے گی کہ ان کو کس طرح ہینڈل کریں نا. آپ ان کو ان سے مل کر ان کی پرابلمس حل کریں. اور یہ بھی بچے جو بالکل کونے میں پڑ جاتے ہیں، ان کو بھی یہ خیال ہو کہ ہم ایک ملک، ہم ایک حصہ ہیں، ہمیں ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس مرتبہ کی جو یہ آج کا جو دن منایا جا رہا ہے اس کی تو تھیم بھی انکلوزیوٹی پر ہی ہے. تو اوور ٹو یو سر. جی شکریہ بہت بہت اویس. اس دفعہ ناظرین 3 دسمبر جو خصوصی افراد کے لیے مخصوص دن ہے، اس کا تھیم اقوام متحدہ نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ کووڈ-19 کا جو تجربہ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اور جس میں لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ آئسولیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کیوں معذور افراد کے لیے یا خصوصی افراد کے لیے آئسولیشن کی اس کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ان کو ہم ایکسیس نہ دیں، اگر ان کو ہم ان کے لیے وہ انتظامات نہ کریں اپنی بلڈنگز کے اندر، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، تو اس کے لیے پھر ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو انکلوسیو ان کے لیے کریں. اور اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے اس چیز کی کہ آئسولیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو بیگم صاحبہ، آپ ماشاءاللہ بہت سارے کازز کے اوپر کام کر رہی ہیں. بریسٹ کینسر کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا، اب آپ اس ایشو کے اوپر کو بھی چیمپئن کر رہی ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سازی معذور افراد کے لیے یا خصوصی افراد کے لیے تو ہوئی، آئی سی ٹی کے اندر بھی ہوئی، کچھ صوبوں کے اندر بھی ہوئی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے
اس کا جو اطلاق ہے بالکل اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور آپ خاص طور پہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اصل تو میرا خیال ہمارے ملک میں یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے امپلیمنٹیشن لاز تو بہت، جب میں یہاں شروع میں سنتی تھی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ لاز کی بات کر رہے ہیں، لاز تو ضرور ہیں مگر ہم لوگ امپلیمنٹ نہیں کرتے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بسز میں لکھا بھی ہوتا ہے مگر ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. آپ باہر ملکوں میں جائیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جیسے بھی کوئی بزرگ آئے، اور ہم مسلمان ہو کر افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے بے حس ہیں، ہم نہ بڑوں کو عزت دیتے ہیں اور نہ ایسے لوگوں کو. اس سیٹ پہ لوگ دوسرے بیٹھے رہیں گے. تو انہی چیز کو ہمیں، جو میں یہاں، مجھے کوئی بالکل شوق نہیں ہے ٹی وی میں آنے کا مگر جو میں اسی لیے نکلی ہوں کہ ہمیں شوق ہے آپ کو بلانے کا، کیونکہ آپ کی زبان سے جو بات آتی ہے اس میں امپیکٹ ایک الگ لیول کا. اسی لیے کوشش کر رہی ہوں کہ دیکھیں میں اگر جاؤں گی تو شاید کچھ فرق پڑے. ہاں اگر 1% بھی اس میں تو بہت کامیابی ہوگی. اور دیکھیں کوشش ہم نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے مل کر کری. ہم نے فیبرری کووڈ سے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک اور بینکس کے سارے پریزیڈنٹ سے ملے کراچی میں، اور اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے ایک کرا ہے، امپلیمنٹ کرنے کی کرا ہے کہ December 30 سے پہلے سارے ریمپس بینکس میں بن جائیں گے. تو بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے. پھر دوسرے ہم نے پورے پاکستان میں، پورے پاکستان، جی پورے پاکستان میں یہ انہوں نے اسٹیٹ بینک نے یہ کرا ہے. اور اس کے بعد ہم کل پریزیڈنٹ ملے ہاؤسنگ اور اسلام آباد. یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلام آباد کو پہلے اس کو ماڈل بنائیں تاکہ پھر دیکھ کے لوگ اور آگے بڑھیں. تو وہاں ہاؤسنگ اور یہ CDA ان کے ہیڈز آئے اور انہوں نے بھی بہت اچھی طرح یہ وعدہ کیا کہ ہم 30 سے پہلے ان کے لیے فرینڈلی پارک بنائیں گے. پارک میں ان کو کریں گے، سہولت دیں گے کہ وہ وہاں آئیں. جتنے 254 پارکس ہیں اسلام آباد میں، اس کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ریمپس اور ان کے لیے ویل چیئر چلنے کا انتظام ہو. کیونکہ دیکھیے صرف ریمپ صرف ہوگا مگر پارکس میں تو ان کی ویل چیئر نہیں چل سکے گی نا، اس کا انتظام. اور پھر ہم نے ان کو کہا کہ اس میں شاپنگ سینٹرز میں وہ بچے بالکل نہیں جا پاتے، ان کے لیے ہر مرکز میں وہ ریمپس کریں گے. اور پھر ہم بلڈنگز کا تو خان صاحب نے ریمپس ہوتے ہیں تو اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں جا سکتا، کسی کو ون ہیز ٹو پش. ہاں اور نہیں وہ ایسے ہوتے ہیں پش کرنے کے بعد عام انسان بھی اس پہ چڑھ نہیں سکتا. تو ان سے یہی کرا گیا ہے کہ پلیز ایسے بنائیں تاکہ آسانی سے جا سکے سب. اور آپ کو تو جیسے سب کو معلوم ہی ہے کہ خان صاحب ہماری گورنمنٹ کم جو سہولت جن کے پاس کم آمدنی والے ان کے لیے دیکھیے سارے انہوں نے وہ کھولے ہیں، کیا آپ کہتے ہیں، پناہ گاہ کھولی ہیں. اور ہم لوگوں کا انشاءاللہ گورنمنٹ کا فوکس ہے اور میرا بھی یہی فوکس ہم سب کا ہے کہ ان کم آمدنی والوں کو سہولت دیں. اور دیکھیں نا یہ ڈسیبل لوگ ہیں دنیا میں، یہ ہمارے ملک کے بھی جو بلائنڈ ہوتے ہیں یا کوئی چلے جاتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، ہر کچھ کر لیتے ہیں، مگر ہم ان کے لیے کیا کریں جو بیچارے جا نہیں سکتے. تو ویل چیئرز جیسے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، گورنمنٹ ویل چیئر فری دے رہی ہے. اچھا جی بہت دنوں سے یہ ہے اور مجھے کل 2 دن پہلے یہ اندازہ ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اب عام ویل چیئر نہیں دی جاتی، اسپیسیفک میجرمنٹ کے ساتھ ان کی میجرمنٹ لے کے بنا کے ان کو دی جاتی. کیسے لے سکتے ہیں مطلب اگر کہیں کوئی آپ رجسٹر کروائیں جن کو ضرورت ہے گورنمنٹ کو، بیت المال کو، اور وہ آپ کو مہیا کریں. لیکن صاحب ایک چیز جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے تو بہت ساری سہولتیں قائم کی ہیں، ہیلتھ کارڈ بھی اب ان کے لیے اویلیبل ہے، ان کی رجسٹریشن بھی ہونی ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں جو مجھے بھی پتہ چلا اور میں اسے یہاں ٹی وی میں اسی لیے کہ سب دیکھیں گے، ڈسیبل کے لیے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ساری زندگی ایک بیت المال سے پیسے ملتے ہیں، پیسے مل سکتے ہیں 10,000 ایک آدمی اگر ہو گھر میں اس کو 10,000 ہے، اور اگر زیادہ ہوں تو تھوڑے ڈفرینٹ ہے. مگر کتنی بڑی سہولت ہے، مگر ہم سب کو پتہ ہی نہیں یہ بات، اور بیچارے ان لوگوں کو نہیں ملا. بینکس میں ہم جب گئے تو بینک ان کو لون دیتا ہے 2% یا کسی پہ، اور کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف 1 یا 2 بینکس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو بہت ساری سہولتیں، مگر میں جو ٹی وی پہ آئی ہوں اسی لیے کہ لوگ دیکھیں اور پتہ چلے ان کو
अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जिसकी तरफ मैं अगर थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि हम जब सेंसस करते हैं तो उस सेंसस में भी जो हमारे पास जो डेटा है वो नहीं है। 1998 में हमारा सेंसस हुआ था, उसके अंदर हमारे पास ये स्टेटिस्टिक्स थे कि तकरीबन 2.49% जो है वो हमारी ये इस तरीके से डिफरेंटली एबल्ड आबादी है, और जो 2017 में हुआ उसमें ये था 0.48% हमारी आबादी डिफरेंटली एबल्ड है। तो ये तो बहुत ही कम नंबर है। हमारे यहाँ असल में स्टैटिस्टिक्स का तो कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंप्लीट कंफ्यूजन है। 14% तक कुछ लोग कहते हैं, 14-15 कहते हैं, 14-15 नहीं हो तो कम से कम 10 तो होंगे ना। और वो सिर्फ डिसेबल तो नहीं, मतलब एज के उससे भी तो डिसेबिलिटी आ जाती है ना। मैं आपको अर्ज करता हूँ जी कि परसों मेरा ख्याल है एक इंटरनेशनल स्टडी लॉन्च हुई है, जिसके मुताबिक हर तीसरे शख्स को जिंदगी में किसी ना किसी वक्त रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। मैंने और आपने जो ऐनक पहनी हुई है ना, ये भी एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है उसकी हम सबको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। तो 1/3 लोग जो दुनिया के अंदर हैं उनको किसी ना किसी तरह की रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। एज के साथ फिर बहुत फर्क पड़ता है, आपकी आईसाइट खराब होती है, आपकी हेयरिंग खराब होती है, चलने में प्रॉब्लम, स्पेशल नीड्स हैं सबकी। मैं बेगम साहब आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मेरे इल्म में एक वाक़या आया कि एक खातून जो कि बहुत एक्टिव हैं, व्हील चेयर पे हैं, अपनी माजूरों की तंजीम को रजिस्टर करवाना चाहती हैं। उसका दफ्तर तीसरी मंजिल पे है और उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो उस तीसरी मंजिल तक जा सकें। कमाल है, देखिए, यानी आप अंदाज़ा लगाएं की बात है। मैं कहता हूँ जी कि हमें तो प्रमोट करना चाहिए वन विंडो ऑपरेशन, कि जहाँ पे माजूर लोग या स्पेशल लोग एक सिर्फ उनके पास एड्रेस हो, एक सिर्फ उनके पास नंबर हो, जो भी उनका मसला हो, हुकूमत जो भी सहूलियात फराहम कर रही है वो उस नंबर पे राब्ता करें या उस खिड़की पे जाएं और उनको सब कुछ। आपसे मैं शेयर करूं, ह्यूमन राइट्स पीस में फेडरल में काम कर रही है। आज ही वो प्रेसिडेंट हाउस में ये डिसेबिलिटी डे के उससे एक प्रोग्राम भी है और उसमें ये कर रहे हैं कि एक ऐप उन्होंने, शीरीन मज़ारी जैसे इस पे बहुत काम कर रही हैं, उन्होंने एक ऐप डेवलप किया, वो बहुत अच्छा ऐप है। उसको इंशाल्लाह जब लॉन्च होगा तो आप उसको दिखाएं, क्योंकि इनको ये पता चले कि क्या क्या, और इनसे हम डेटा के लिए जैसे है वो तो बिल्कुल किसी चीज़ का डेटा नहीं है। हम इसी पे कोशिश कर रहे हैं कि डेटा होगा। देखिए, मैं जिनेवा असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए डॉक्टर ज़फ़र के उसमें गई थी, उनका भी यही प्रॉब्लम था कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, क्या वो हमें दें। दुनिया में लोगों का ये ख्याल था कि हम अगर हेल्प भी करें या जो भी करें, अपने किस बेस पे हो। और हमारे यहाँ पे भी अगर एक शहर का पता हो कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है तो वहाँ सहूलतें ज़्यादा पैदा करी जाए ना, मगर हमारे यहाँ किसी चीज़ का डेटा नहीं है। एक तो इस पे बहुत काम हो रहा है इंशाल्लाह। ओवरऑल हम जॉब्स के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ें, इन पर हम क्या कर रहे हैं? हमने दोनों चीज़ें ही प्रेसिडेंट साहब और मैंने लेके चल रही हूँ, एजुकेशन इंक्लूसिव और जॉब्स क्रिएट किए जाएं, हाँ, और फिर वेकेशनल सेंटर्स खोले जाएं। इसमें एक ग्रुप है और भी बहुत गवर्नमेंट भी कर रही है, मगर एक ग्रुप नाउ PDP है, वो इस पे बहुत काम कर रहा है, वो ट्रेन करके और उनको जॉब्स देता है। तो अब सबसे यही है कि देखिए, एक तो कोटा है, कोटे को तो कोई अहमियत नहीं है, कोई देते ही नहीं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो फिर कोटा होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो कोई जॉब का कोटा और कुछ नहीं है। कोटा तो हर एक के लिए गवर्नमेंट है जी, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। अब उसी पे अहमियत है कि हमने, इत्तेफाक की बात है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, नहीं तो जब हम फरवरी में मिले थे तो यही हुआ था कि बैंक्स और हर को ये कोटा ज़बरदस्ती किया जाए कि आप इसमें करो, मगर सिंपैथी जैसे आप कह रहे हैं ना, उनको ये नहीं हो, उनको ट्रेंड करा जाए। आपके पास जैसे यहाँ अगर चैनल पे कोई आए तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उसको पता हो कि मेरी क्या जॉब है। वो आप उनको एक सिंपैथी में नहीं रखें, आप उनको एक हैसियत के साथ वो काम करें जी, ताकि आप, यानी कि आप काम के हैं। और मेरा ख्याल है जी कि डिसेबिलिटी ऑडिट्स होने चाहिए, सरकारी इदारों के भी और प्राइवेट इदारों के भी,
اور جو تنظیمیں ہیں ان کو وہ جا کے وہاں پہ ان سے پوچھیں کہ جی آپ اگر کہتے ہیں کہ 2% یا 3% آپ نے دینے ہیں تو آپ کے کتنے ہیں، یا یہ کہ آپ نے ایکسیس جو معذور لوگوں کو دینی ہے ریمپ کی صورت میں یا دوسری ویل چیئرز کی صورت میں وہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ان کو پھر بتایا جائے کہ آپ اتنے عرصے میں یہ کریں۔ تو ہم کیا اس لیے بھی یہ سولوشنز ان کے لیے نہیں نکال سکے کیونکہ یہ خود پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہوئے تھے کبھی؟ ہم نے ان کو کبھی انکلوڈ نہیں کیا فیصلہ سازی کے اندر۔ اگر پوچھا نہیں کہ آپ کی پرابلم کیا ہے تو ہم بالکل مطلب نارمل 2 پاؤں پہ چل رہے ہیں، ہمیں کیا پتا ان کی کیا پتا ان کے پرابلمز ہیں نا، ان کے تو اتنے پرابلمز ہیں، اور جو بیچارے ان کے آگے آ گئے ہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں تو بیچارے پڑے ہیں۔ ویل چیئر بھی میں کہتی ہوں صرف ویل چیئر دینا نہیں ہے، اگر بیچارے جو کم آمدنی والے ہیں ان کو ویل چیئر آپ دیں نا، تو میں نے یہ بھی سنا کہ ماں باپ ان کے پاس کھانے کو تو ہوتا نہیں، ویل چیئر بیچ دیں۔ جی بالکل، تو بہت ساری، مگر ہمیں ان کو نکالنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو گھروں سے، اور ان کو یہ پتا ہو ٹی وی چینل سے کہ اگر وہ رجسٹر ہوں گے تو ان کو بہت سہولتیں ملیں گی۔ یہ ایک بہت اب وہ رجسٹریشن کہاں ہو سکتی ہے ان کی؟ رجسٹریشن نادرا میں۔ اچھا نادرا میں، ٹھیک ہے۔ آئی ڈی کارڈ؟ جی آئی ڈی کارڈ ہوگا تو وہ گورنمنٹ کے اس میں آ جائیں گے، ان کے پاس ہوگا، ڈیٹا آ جائے گا، اسی کی بیسس پہ ان کو ہیلتھ کارڈ بھی ملے گا۔ بالکل، اب دیکھیں نا ہیلتھ کارڈ میں بھی بہت ساری آپ کو تو اس میں بہتر پتہ ہے۔ مطلب کہ پہلی گورنمنٹ ہے کہ جس نے اسپیشل لوگوں کو پورے پاکستان میں ریگارڈلیس ان کی انکم کہ وہ ان کا سوشو اکنامک سٹیٹس کیا ہے، تمام معذور لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دے دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اس کا پتہ ہے، اور اگر پتہ بھی ہے تو پھر ان کو یہ نہیں پتہ کہ کہاں جانا ہے ہم نے اور اس کو کیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی کووڈ کی ساری پریشانیاں تھوڑی بہت کووڈ کی وجہ سے بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے یہ کرا تھا کہ ہم کراچی سے شروع کرنے والے تھے 1 ونڈو۔ ان بیچاروں کو اتنا پرابلم ہے کہ آپ شاید مہینے میں 1 دفعہ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھتا ہے۔ اب اگر جیسے آنکھوں سے نابینا ہے یا ہیئرنگ ہے تو وہ ڈاکٹرز کا بورڈ مہینے میں 1 دفعہ بیٹھتا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ مہینے میں اگر 1 دفعہ اتنی آبادی میں تو کیسے ممکن کافی نہیں ہوگا، اس کے حاصل ہی نہیں، اور بیچارے وہ لوگ جب اتنا انتظار کر کے چلے جاتے ہیں پھر وہ آتے نہیں۔ ایک تو ان کا آنا جانا اتنا پرابلم، اور پھر آپ ان کو یہ بھی سہولت میسر نہ کریں تو پھر وہ کس طرح نکلیں، پھر وہ کرتے ہی نہیں۔ ہم 1 ونڈو کرنے جا رہے تھے کہ وہیں ڈاکٹر بیٹھاتے، وہیں نادرا آتا، اور 1 ونڈو میں ان کو وہیں رجسٹر کرتے۔ تو وہ کیسا رہا تجربہ؟ جی نہیں، وہ اتفاق سے ہو ہی نہیں پایا نا۔ 1-2 دفعہ ناؤ پی ڈی پی نے کراچی میں کیا، اور کہتے ہیں ہمارا بہت اچھا، ہم نے ایک دن میں، مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں، 100 150 یا 200 کے قریب انہوں نے رجسٹر کی۔ وہ کہتے ہیں وہ بیچارے ان لوگوں کو آنا اور ان کو وہ سہولت دینا تو ہم اتنے ہی کرتے ہیں کہ جتنے ہم نادرا ان کو کر سکیں۔ وہ بہت اچھا ہے، اور میں کوشش یہی کہ کووڈ ذرا سے کم ہو جائے تو اس کو ہر شہر میں کرنا چاہیے۔ جی یہ بالکل کرنا چاہیے۔ اور بیگم صاحبہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کووڈ کے لیے 1166 وہ ہیلپ لائن بنائی تھی، اس کے لیے بھی ہم اسی میں ایک اس طرح کا سیکشن بنا دیں کہ کوئی بھی ڈسیبل شخص کہیں بھی ہو پاکستان میں اس نمبر پہ رنگ کرے اور اس کو کم از کم صحیح انفارمیشن مل جائے کہ اب آپ کے کیا حقوق ہیں، گورنمنٹ آپ کو کیا سہولیات دے رہی ہے، لیجسلیشن کیا ہے، قانونی آپ کے رائٹس کیا ہیں، اور آپ نے کہاں جانا ہے کس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل میرا خیال ہے یہ اگر ہم اس دن یہ کریں نا تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ مسز ظفر تو میرے ساتھ شروع سے کام کر رہی ہیں، اور وہ بھی بڑی، اور یہی بات ہے نا ہم سب مل کر کریں گے۔ خان صاحب نے ہم پہلے بھی یہ ہمارے دلوں میں ہے، اور جب اس خان صاحب اس کم لوگوں میں کر رہے ہیں تو ہم سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ بالکل۔ مائنڈ سیٹ کیسے بدلیں ڈاکٹر صاحب؟ مائنڈ سیٹ ایک یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ ہم کیونکہ عادی ہو گئے ہیں، ان کا الگ اسکول ہے، وہ بچے الگ اسکولوں میں ہی جائیں گے، تو وہ جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے ان بچوں میں کہ جن کی اسپیشل نیڈز نہیں ہے، تاکہ وہ ایکسیپٹ کریں ان کو جن کی اسپیشل نیڈز ہیں، مائنڈ سیٹ پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ آگے ہی بڑھانی اپروپریٹ لینگویج، بالکل اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے کیریکولمز میں یہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کی تعلیم کا یہ حصہ ہونا چاہیے، ہماری ٹریننگز کا یہ حصہ ہونا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ نہیں بدل سکتے۔ پیرنٹس میں بھی اپنے ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں معاشرے سے، ان کو اتنا ایکٹیویٹیز بڑی یعنی خوفناک کہانیاں ہیں۔ بہت دیکھیے، جب میں یہاں پریزیڈنسی میں آئی تو ایک تھے ہمارے، ان کے بچے کا مجھے بھی نہیں ملا، میرے خیال 5-6 مہینے مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ ان کے، اور پھر وہ جب جانے لگے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی وجہ سے میں نے اپنے بچے کو رجسٹر، مجھے ضرورت نہیں ہے
کہ اس کے رجسٹر اسی لیے کرایا. اور میں نے کہا دیکھو آپ پیسہ چاہیے ہو یا نہ ہو مگر رجسٹر ہونا ضروری ہے تاکہ گورنمنٹ کو پتہ تو چلے نا کہ کتنے ہیں, اور ایک آدمی کرے گا تو ہر کی ہمت بڑھے گی کرنے کے لیے. بالکل. کیا کوئی اسپیسیفکلی کوئی کمیٹی ایسی بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کے فورم پر, یا کوئی اسپیسیفک کوئی ایسی ٹیم ہے جو اس ہی ایشو پر کام کر رہی ہو؟ میرے علم میں پارلیمنٹری کمیٹی ڈسیبلٹی پہ تو ہے جی. ایک تو یہ ہیومن رائٹس کر رہی ہے اس میں, اور پھر اسپیکر صاحب نے ابھی ایک اور بنائی ہے اسی کے ڈسیبلٹی کے لیے. جی وہ خود کر رہے ہیں, اور جی وہ ابھی بنی ہے, ابھی کوئی میرے خیال 2 ہفتے ہوئے. بہت اچھی بات. ہاں اس کو وہ خود ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز خود جی اسپیشل نیڈز کے ساتھ مطلب اچھا ان کو ضرور ہونا چاہیے اس کمیٹی میں, اس میں ہونا چاہیے. اور میں تو یہی میں نے کہا اسپیکر صاحب سے کہ اسمبلی میں سب سے پہلے ایکسس ہونا چاہیے. ہاں تاکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایک چیز ہے. اور ہم نے اپنی آفس ہر جگہ پریزیڈنٹ صاحب نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہو کہ بھئی ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں. اور جیسے ہمارے آفس میں ہیں, ایک مجھے بتا رہی تھی کہ ایک بیچاری بچی ہے, جو بیچاری مجھے نہیں کہنا چاہیے, ہمیں چینج کرنا چاہیے کہ نہیں, اور وہ ویل چیئر پر آتی ہے مگر وہ نہ جلدی جاتی ہے اور اتنی ایفیشینٹلی کام کرتی ہے. لیکن ہم نے ان کو شامل کر لیا تو پھر تو وہ ہم سے زیادہ پروڈکٹیو ثابت ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر ایک کمی دیتا ہے تو دوسری طرف ان کے لیے اور بڑھاتا ہے, انہینسڈ کوئی چیز دی. بالکل. اچھا اس میں ایک اسینشل اسسٹو ٹیکنالوجی کا تصور اب آیا ہے کہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر ملک کر لیں تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہوتی ہے اسپیشل لوگوں کی, ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک تو جن نابینا لوگ, ایک جو موبائل نہیں ہے ان کے لیے ہم یہ کیا کہتے ہیں ویل چیئرز وغیرہ ایکسیسیبلٹی ان کو دیں. پھر جو ہیئرنگ کے سے جو ہمیں اندازہ نہیں کہ لوگ کتنے متاثر ہوتے ہیں جب ان کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, تو ہیئرنگ ایڈز لوگوں کو دینی چاہیے. اور پھر وائٹ کین جو ہے بالکل نابینا لوگوں کے لیے, یہ اگر 4-5 چیزوں کے اوپر بھی فوکس کیا جائے اور لوگوں تک میکسیمم پہنچائی جائیں تو بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. اب تو سمجھیے فون میں وائٹ کین کی بھی ضرورت نہیں, اب تو فون میں آ گئی, تو ایپ سے وہ بھی ایک بہت اچھا ہے. اچھا کچھ چیزیں بدل بھی رہی ہیں کیونکہ میں اور اویس گئے تھے پشاور BRT, اس BRT میں وہ بھی بڑا انکلوسیو بنایا ہوا ہے کہ اس کے پاتھس جو ہیں وہ یلو ہے, وہ دیکھ جو نہیں سکتا ان کے لیے ہے, پھر کلر بلائنڈ کے لیے وہ الگ چیزیں. تو کچھ تبدیلیاں آئی ہیں جو پازیٹیو ہیں, جو کہ مجھے کل ہی پتہ چلا کہ کراچی میں فیز 8 میں ایک پارک ایسا بنایا ہے جو دیکھ نہیں سکتے ان کے لیے کہ وہ آرام سے وہاں خود جا سکتے ہیں اور واک کر سکتے ہیں. میرا بھی اتفاق نہیں ہوا جانے کا, اور میں جا کے ضرور دیکھوں گی اس کو. تو وہ ایسے ہی چیزوں کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر پارک ایسا ہو کہ اس میں ہر کوئی آ سکے. اور لا ہے جی لا ہے, مطلب یہ لاز بن چکے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پبلک ٹرانسپورٹ ٹرینز جو ہیں ہماری, وہاں پہ اس دروازے سے ویل چیئر اندر نہیں جا سکتی, وہ اتنا تنگ ہے تو وہ ایکسیسیبل نہیں. ایک میں آپ کی سہولت سے میں پریزیڈنٹ صاحب نے لکھا بھی ہے, اور کہنا چاہوں گی ایئر لائنس, کیونکہ میں نے یہ بھی سنا کہ ایئر لائنز میں جو آئل چیئر ہوتی, ویل ہوتی ہے, وہ نہیں کبھی رکھتے, کبھی نہیں رکھتے, اور ان سے کہہ دیتے ہیں اگر ان کو ٹوائلٹ جانا ہو کہ نہیں آپ ہم نہیں لے جا سکتے. ہاں یہ بڑی زیادتی ہے. اور پھر میں کراچی کے ایئرپورٹ کی تو میں گواہ ہوں کہ وہاں ویل چیئر نہیں جا سکتی. تو میں نے ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ چاہے توڑ کے بنانا پڑے مگر اتنا ضرور کریں, اور دسمبر میں ہی یہ سارے آپ ریکویسٹ نہ کریں, آپ کو تو آرڈر کرنا ہے کہ بس یہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال اب مجھے امید ہے کہ اگر دسمبر کے مہینے میں یہ ایک کام ہو جائے تاکہ ان بیچاروں کے لیے I'm so sorry پھر میں کہتی ہوں, مگر یہ مائنڈ سیٹ ہم سب کا بن گیا, اس پورے معاشرے نے بنا دیا یہ مائنڈ سیٹ. اسی کو چینج کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز تبدیل کرنی ہے ہمیں. اچھا اس پورے سیناریو ہونا چاہیے. اس پورے سیناریو میں بہت ساری ایسی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو گاہے بگاہے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں, کام کرتی رہتی ہیں, تو ان کے ساتھ انٹریکشن کا کوئی ایسا پلان جو کہ آپ لوگوں کے ذہن میں؟ NGOs کی بات آپ کر رہے ہیں جی, ہم کراچی میں تو بہت NGOs سے ملے, یہاں پہ بھی ملے. مسز ظفر جو ہیں وہ میرے بہت, اور مسز بولانی, یہ دونوں بہت مل کے ہیلپ کر رہی ہیں اور ہر جگہ جا کے دیکھ رہی ہیں. اور انہی کو میرا خیال ان کو بھی میں چاہتی ہوں کہ رجسٹر ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ
तंजीमों को, जी बिल्कुल, NGOs, ये सारी ह्यूमन राइट्स एक डेटाबेस होना चाहिए, इनको भी रजिस्टर होना चाहिए। मे बी जो ये ह्यूमन राइट्स वाले जो ऐप बना रहे हैं उसके अंदर ये सारी लिस्टें मौजूद होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये आज इंशाल्लाह लॉन्च होगा तो उससे और हमें डिटेल पता चल जाएगी। अच्छा, अब चूँकि हम बात करते हैं, अगर हम ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 80% इन लोगों में से जिन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं। जी। अब इन स्टेटिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो और ज़्यादा उसके ऊपर एफर्ट डालनी चाहिए। तो हम कोई ऐसे ममालिक हैं जिनसे हम सबक सीख सकते हैं कि उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है, अब हम इस चीज़ को भी अपने पास इम्प्लीमेंट करें? कैन यू शेयर समथिंग लाइक दैट? जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो 80% डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, उन 80% में से हर मुल्क में, ज़्यादातर मुल्कों में, ख़ासतौर पे लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर 90% लोग जिनकी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही। 90% लोगों की, मतलब ये इतना बड़ा मसला है। और ये मतलब आप अगर किसी को जब असिस्टिव टेक्नोलॉजी देते हैं तो उसके लिए ज़िंदगी के दरवाजे खोल देते हैं। बिल्कुल। उसका पोटेंशियल जो है वो आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं। और जिन मुल्कों में ये हुआ, ये मतलब मैंने बहुत सारे मुल्कों में देखा है, नॉर्वे में ख़ास तौर पे, उनके पास जी आखिरी डिजिट तक पता होता है उनको कि उनके मुल्क के अंदर कितने लोग किस किस्म की डिसेबिलिटी से हैं। Once again, data, statistics. जी, इस पे भी बहुत काम प्रेजेंट साहब इस पे बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमें वो पता हो कि किस लेवल का है। जी बिल्कुल। क्योंकि जहाँ कोटा होता है ना, अगर बेचारे की एक उंगली कटी हो तो वो और जो बेचारा बहुत डिसेबल है उन जॉब में वो दोनों डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। तो वो हमारे पास लेवल्स ऑफ लेवल होना चाहिए। बिल्कुल। और एक आप बताइए कि एक हमने ये भी सुना है कि जो नादरा फॉर्म देता है या तो यूँ होता है कि आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये मुझे कि वर्किंग उनकी एबिलिटी है या वर्किंग एबिलिटी नहीं, नॉट टू वर्क और कैन वर्क, ये गलत है। देखिए ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करें ताकि देखिए ना कि बाज़ ऐसी डिसेबिलिटी है कि वो हर कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप अगर कार्ड में ये लिख देंगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो किस तरह बेचारे करें। किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो, कोई ना कोई काम तो वो शख्स कर ही सकता है, उसको इनेबल करने का। बल्कि मैं तो इसमें ये भी इजाफा करूंगा कि जब एक तरह की माजूरी होती है तो खुदा दूसरी तरह की आपकी जो सलाहियतें हैं वो बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। नाबीना लोग जिस तरीके से महसूस करते हैं अपने माहौल को, और वो देखिए कमाल की बात है, उनको सूंघने की उनकी सलाहियत और उनको बहुत समझने की उनके पास एक बहुत आला किस्म की, मेरे ख्याल हम लोगों से ज़्यादा कंपनसेशन हो करने की। लेकिन हम सिर्फ ये कह के उनको नाबीना कह के तो उनको साइड पे कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में एक खातून आई और कई बार मर्तबा उनको हमने बुलाया कि जो पेंटर हैं, ऑयल पेंट्स करती हैं वो। बिल्कुल, मैं उनसे मिली हूँ, ये इस्लामाबाद में है। और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं वो, खूबसूरत जी। और मेरे ख्याल में वो, मुझे जहाँ तक याद है कि वो डॉक्टर है, शी से डॉक्टर। जी, बाद में वो ब्लाइंड हुई, ब्लाइंडनेस बाद में आई जी, मेडिकल कंडीशन के उसके नतीजे में। लेकिन ये है कि शी इज़ एन अमेजिंग पेंटर। हाँ, बहुत ऐसे। ये ज़ाहिर है ये एक टॉपिक ऐसा है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बार बार बात होनी चाहिए। लेकिन ये कि फाइनल कमेंट्स आपके हम लेना चाहेंगे इस पर। बस मैं यही सबसे कहूँगी कि हम इनको हर चीज़ में शामिल करें और हर तरह से एजुकेशन में, पढ़ाई में और जॉब्स में इनको। मगर जॉब्स के लिए हम वेकेशन सेंटर्स खोलें, वेकेशन सेंटर्स खोल को उनको उसी के हिसाब से ट्रेन करके और सारे शहरों में, सारे मुल्क में उनको जॉब्स दें। बिल्कुल। एक जो आइडियाज़ आज बहुत सारे हमने डिस्कस किए, उनको अगर मैं समराइज़ कर दूं तो आप उसमें कोई चीज़ रह गई हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि इतनी अहम गुफ्तगू थी कि एक तो वो हेल्प लाइन वाली बात आपने की, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो लॉन्च हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ऑडिट के साथ साथ जो आपने एक डिसेबिलिटी ऑडिट का जिक्र किया, वो एक बहुत अहम चीज़ है जो कि होनी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। फिर सेंसस की हमने बात की कि वो नंबर्स हमारे साथ होने चाहिए, करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए इन तमाम चीज़ों को, ताकि वो एक इंक्लूसिविटी का मामला आए। और फिर जो रजिस्ट्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसेमिनेट होनी चाहिए ताकि लोगों तक इनको अलग नहीं करें, अपने में शामिल करें, वो सब कुछ हो जाएगा। और सारी सहूलतें भी मौजूद हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ हो जाएगा। आखिरी में कोविड बहुत बढ़ रहा है, मास्क सब लोग जरूर पहने, एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। एक चीज़ मैं शामिल करूंगा जो शिफा ने कही थी, और वो थी
माइंड सेट माइंडसेट चेंज करने के लिए जब तक माइंड सेट हमारा जो हम अपना तासुब जब तक ख़त्म नहीं ना करेंगे माजूरी के बारे में और इस महरूमी के बारे में और इनके ऊपर तरस खाना छोड़ेंगे और उनको ज़िंदगी में शामिल करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, और उसके लिए पार्ट ऑफ सोल्यूशन उनको बनाना ज़रूरी है। हम अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते कि हमारे ख्याल में वो ये काम नहीं कर सकता। आप उससे पूछेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनाएंगे तो ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरा ख्याल है हम बेगम साहबा के बड़े मशहूर हैं बतौर पाकिस्तानी अवाम के आप एज फर्स्ट लेडी आपने इतने इश्यूज को चैंपियन कर रही हैं आप, और मेरा ख्याल है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। हम बड़े मशहूर हैं। एक आदमी को भी हो गया तो मेरे ख्याल में बहुत सबको होता है कि हमें फर्क आ जाए, एक शख्स उसने पूरी इंसानियत की देखिए है ही अल्लाह ये बात। तो इंशाल्लाह सब आप लोगों को भी इसका अजर मिलेगा। आप लोग इस पे काम करते रहें और मीडिया इसमें ज़रूर इन्वॉल्व हो। पहले जैसे हमारे ब्रेस्ट कैंसर में उन्होंने काम किया, तो मैं फिर सबसे कहूँगी कि आप सब आगे आके करें और इस महीने को हम टारगेट करके और इनको आगे इंशाल्लाह लेकर आएँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।